بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہی کہ جب مدینہ پر دشمن کا خوفناک حملہ ہونے والا ہو، جب چاروں طرف سے کفار تلواریں سونت کر چڑھ آئیں، تو کیا کوئی قوم بغیر کسی بڑی فوج، بغیر ہتھیاروں کے، محض اللہ پر بھروسہ کر کے دشمن کو شکست دے سکتی ہے؟ آئیے آج ہم جانتے ہیں غزوہ خندق، ایک ایسی جنگ جو صرف خندق میں نہیں، دلوں میں لڑی گئی۔ یہ واقعہ ہے 5 ہجری کا۔ مدینہ کی سرزمین پر اسلام اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا، لیکن مکہ کے مشرکین، یہودی قبائل اور منافقین اسلام کی روشنی کو بجھانا چاہتے تھے۔ جب ان سب نے مل کر مدینہ پر حملے کا منصوبہ بنایا تو یہ محض ایک جنگ نہ تھی، یہ تھا اسلام کو مٹانے کا منصوبہ۔ 5 ہجری کی تمام لڑائیوں میں یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور فیصلہ کن جنگ ہے، چونکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے شہر مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی تھی، اس لیے یہ لڑائی جنگ خندق کہلاتی ہے۔ اور چونکہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی، اس لیے اس لڑائی کا دوسرا نام جنگ احزاب، تمام جماعتوں کی متحدہ جنگ ہے۔ قرآن مجید میں اس لڑائی کا تذکرہ اسی نام کے ساتھ آیا ہے۔ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے قبیلہ بنو نذیر کے یہودی جب مدینہ سے نکال دیے گئے تو ان میں سے یہودیوں کے چند رؤسا خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، اور خیبر کے یہودیوں نے ان لوگوں کا اتنا اعزاز و اکرام کیا کہ سلام بن مشکم و ابن ابی الحقیق وہی ابی ان اختب و کنانہ بن ربیع کو اپنا سردار مان لیا۔ یہ لوگ چونکہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب میں بھرے ہوئے تھے اور انتقام کی آگ ان کے سینوں میں دہک رہی تھی، اس لیے ان لوگوں نے مدینہ پر ایک زبردست حملے کی اسکیم بنائی۔ چنانچہ یہ تینوں اس مقصد کے پیش نظر مکہ گئے اور کفار قریش سے مل کر یہ کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم لوگ مسلمانوں کو صفحۂ ہستی سے نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ کفار قریش تو اس کے بھوکے ہی تھے، فوراً ہی ان لوگوں نے یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کفار قریش سے ساز باز کر لینے کے بعد ان تینوں یہودیوں نے قبیلہ بنو غطفان کا رخ کیا۔ خیبر کی آدھی آمدنی دینے کا لالچ دے کر ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔ پھر بنو غطفان نے اپنے حلیف بنو اسد کو بھی جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ ادھر یہودیوں نے اپنے حلیف قبیلہ بنو اسد کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا، اور کفار قریش نے اپنی رشتہ داریوں کی بنا پر قبیلہ بنو سلیم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غرض اس طرح تمام قبائل عرب کے کفار نے مل جل کر ایک لشکر جرار تیار کر لیا، جس کی تعداد 10,000 تھی، اور ابو سفیان اس پورے لشکر کا سپہ سالار بن گیا۔ جب قبائل عرب کے تمام کافروں کے اس گٹھ جوڑ اور خوفناک حملے کی خبر مدینہ پہنچی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع فرما کر مشورہ فرمایا کہ اس حملے کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ جنگ احد کی طرح شہر سے باہر نکل کر اتنی بڑی فوج کے حملوں کو میدانی لڑائی میں روکنا مصلحت کے خلاف ہے، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر ہی لڑا جائے۔ 10,000 کا لشکر، کفار قریش، یہودی قبیلے اور دیگر دشمنوں کا اتحاد مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مشورے کے لیے بلایا۔ وہاں ایک فارس سے آئے ہوئے صحابی تھے جن کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک غیر معمولی تجویز دی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایران میں جب ہمیں دشمن کا خطرہ ہوتا تھا تو ہم شہر کے گرد خندق کھودا کرتے تھے، اور پھر تاریخ میں
پہلی بار جزیرہ عرب میں خندق کھودنے کا عمل شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیلچہ لے کر خندق کھودنے میں شامل ہوئے۔ کبھی مٹی اٹھا رہے ہیں، کبھی صحابہ رضی اللہ اجمعین کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ 10,000 کا لشکر جب خندق کے پاس پہنچا تو حیران رہ گیا۔ یہ کیسی رکاوٹ ہے، کیسا منصوبہ؟ یہ تو عرب کی جنگی حکمت عملی سے بالکل نیا تھا۔ کفار نے کئی بار خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک ایک کر کے پسپا ہو گئی۔ پھر ایک نامور قریش سپاہی عمرو بن عبدود خندق پار کر گیا، بہت طاقتور، بہت تجربہ کار۔ اسلامی لشکر پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جوان کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شیر خدا جنہوں نے تنہا عمرو کو للکارا اور بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے اسے جہنم واصل کر دیا۔ پھر رات آئی، تیز آندھیاں، طوفان، ٹھنڈی ہوائیں۔ اللہ نے اپنے لشکر کو بھیجا، کفار کے خیمے اکھڑ گئے، دل دہل گئے، اور پھر وہی لشکر جو اسلام کو مٹانے آیا تھا بے نیل و میرام واپس پلٹ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دعا فرمائی تو میرے دل سے خوف جاتا رہا، سردی کا احساس بھی نہ رہا، اور ہر قدم پر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے میں گرمی کے موسم میں چل رہا ہوں۔ میری روانگی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ تاکید فرمائی تھی کہ اس دوران میں کوئی حرکت نہ کرنا، خاموشی سے حالات دیکھ کر واپس چلے آنا۔ جب میں کفار کے لشکر میں پہنچا تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور لوگ آگ تاپ رہے ہیں۔ ابو سفیان بھی جو لشکر کا سردار تھا، آگ تاپ رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے، ابو سفیان کا خاتمہ کر دوں۔ میں نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان پر رکھ لیا، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک یاد آ گیا کہ کوئی حرکت نہ کی جائے، اس لیے میں نے ابو سفیان کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس وقت لشکر والوں کا حال یہ تھا کہ ہر طرف سے واپس چلو کی آوازیں آ رہی تھیں، کیونکہ شدید آندھی سے ان کے خیموں پر ریت اور کنکروں کی بارش ہو رہی تھی۔ خیموں کی تنابیں ٹوٹ رہی تھیں اور گھوڑوں اور اونٹوں کی حالت بدتر تھی۔ لشکر والوں کو میرے بارے میں شبہ ہوا کہ شاید کوئی جاسوس ہے۔ ہر شخص اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھتا تو کون ہے؟ وہ بولا واہ تو مجھے نہیں جانتے، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ واپس آ کر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے لشکر کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ساری رودات سن کر خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس وقت آپ کے دندان مبارک بھی مسرت سے چمک رہے تھے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں کے قریب لٹا لیا اور اپنی چادر کا کچھ حصہ میرے اوپر ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کو تلوؤں چمٹائے رکھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت کم ہی ہوا، یعنی کل 6 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، مگر انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار اعظم تھے۔ اس جنگ میں ایک تیر سے زخمی ہو گئے اور پھر شفا یاب نہ ہو سکی۔ آپ کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک چوٹی سے ذرہ پہنے ہوئے، جوش میں بھرے ہوئے نیزہ لے کر لڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ ابن الارقہ نامی کافر نے ایسا نشانہ باندھ کر تیر مارا کہ جس سے آپ کی ایک رگ، جس کا نام اکھل ہے، وہ کٹ گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خیمہ گاڑا اور ان کا علاج کرنا شروع کیا۔
خود اپنے دست مبارک سے ان کے زخم کو 2 مرتبہ داغا۔ ان کا زخم بڑھنے لگ گیا تھا، لیکن انہوں نے شوق شہادت میں خداوند تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل، تو جانتا ہے کہ کسی قوم سے جنگ کرنے کی مجھے اتنی زیادہ تمنا نہیں ہے جتنی کفار قریش سے لڑنے کی تمنا ہے، جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور ان کو ان کے وطن سے نکالا۔ اے اللہ عز و جل، میرا تو یہی خیال ہے کہ اب تو نے ہمارے اور کفار قریش کے درمیان جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اگر ابھی کفار قریش سے کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو جب تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے جہاد کروں، اور اگر اب ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہ رہ گئی ہو تو میرے اس زخم کو پاڑ دے اور اسی زخم میں موت عطا فرما دے۔ آپ کی یہ دعا ختم ہوتے ہی بالکل اچانک آپ کا زخم پڑ گیا اور خون بہہ کر مسجد نبی کے اندر بنی غفار کے خیمے میں پہنچ گیا۔ ان لوگوں نے چونک کر کہا کہ اے خیمے والو، یہ کیسا خون ہے جو تمہارے خیمے سے بہہ کر ہماری طرف آ رہا ہے؟ جب لوگوں نے دیکھا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، اسی زخم میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے عرش الہی ہل گیا اور ان کے جنازے میں 70,000 ملائکہ حاضر ہوئے، اور جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں مشک کی خوشبو آنے لگی۔ محترم ناظرین، یہ تھی غزوہ خندق، ایک جنگ جو صرف تلواروں سے نہیں، یقین، تدبیر اور اللہ کے بھروسے سے جیتی گئی۔ کیسا لگتا ہے جب اللہ خود اپنی مخلوق کے لیے جنگ لڑتا ہے۔ غزوہ خندق ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ پر توکل ہو تو کوئی دشمن، کوئی لشکر اسلام کو ہرا نہیں سکتا۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو قصص الاسلام 0.2 کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور روح پرور کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔